ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي یا بنی وذلك من سنتي ومن احیا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائی، ایک انسان کی زندگی کی سب سے بڑی معراج اور کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اللہ کو اپنی ذات سے راضی کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سب سے آخر میں جس نعمت کا اظہار فرمائے گا جنت میں، وہ اللہ کی اپنی رضا ہو، اللہ اپنے بندوں سے اظہار کرے. تو ہماری اپنی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کریں، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. کیونکہ اللہ خوش ہو جائیں گے تو دنیا بھی ہماری بنے گی اور آخرت بھی ہماری بنے گی. ہماری دنیا بھی ہمارے اللہ سے جڑی ہے، ہماری آخرت بھی ہمارے اللہ سے جڑی. جو کچھ انقلابات ساری دنیا میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ موسموں کی تبدیلیاں یہ اللہ کے حکم سے ہیں. عزت، ذلت، نفع، نقصان، بیماری، شفا، عروج، زوال، تنگیاں، فراخیاں، یہ سب اللہ کی اپنی قدرت کے کرشمے ہیں. اللہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اللہ پاک انقلاب کے فیصلے کرتے ہیں. جسے چاہا اللہ نے عزت دے دی، جسے چاہا ذلیل کر دی، جسے چاہا اونچا کیا، جسے چاہا اللہ پاک نے نیچا کر دیا. اور یہ بات بھی پکی ہے کہ اللہ جو چیز طے کر لیں، اللہ کے طے کیے ہوئے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. جسے اللہ نے عزت کے فیصلے کر لیے تو اب ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، تو یہ بات پکی ہے کہ دنیا اپنے گھٹنے ٹیک سکتی ہے، اللہ کے حکم کے آگے ان کی نہیں چل سکتی. کہ اللہ نے عزت کے فیصلے کیے، اب دنیا ذلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس بندے کو ذلیل نہیں کر سکتی. اللہ نے ذلت کا فیصلہ کیا، ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس کو عزت نہیں دے سکتی. اللہ نے مارنے کا فیصلہ کر لیا تو ساری کائنات کو اکٹھا کر لیں، ساری دوائیاں اکٹھا کر لیں، سارا میڈیکل سائنس اکٹھا کر لیں. تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ بھئی مارنا ہے، تو اب اللہ مار کے دکھائے گا، اب کوئی بچا نہیں سکتا. اور اللہ اگر بچانے پر آ جائے اور پھر ساری دنیا مارنے پر آ جائے تو یہ بات بھی پکی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اللہ اپنی قدرت سے زندگی دے کے دکھائے کہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ عزت دینے پر آئیں تو کرسیاں چھین کے عزت دے دیں، اور ذلیل کرنے پر آئیں تو بادشاہوں کے سر پہ جوتے پڑوا دیں. نفع دینے پر آئیں تو مندے میں بھی نفع دے کے دکھائیں. لاک ڈاؤن میں لوگ کروڑ پتی ہو گئے، اور نقصان کے فیصلے کریں تو سیزن میں بھی پارٹیاں اندر کر کے دکھائیں. اللہ پاک شفا کے فیصلے کرے تو زہر دوا کا کام کر جائے، اور اللہ موت کے فیصلے کریں تو دوائیں ریئیکشن کر جائیں. اللہ مارنے کا فیصلہ کرے، ساری جو ہے دوائیں اکٹھی کر لو، سارے اسباب اکٹھے کر لو، اللہ اپنے قدرت سے مار کے دکھائے. اور اللہ بچانے کا فیصلہ کرے تو میزائل پھٹ رہے ہوں، اللہ اپنے قدرت سے بچا کے دکھائے کہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. فرعون نے بڑا ظلم کیا انسانوں پر، بنی اسرائیل پر. پھر یہ ہوا اللہ پاک نے انقلاب کے فیصلے کیے. فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل سے ایک آگ اٹھی اور اس نے میری ساری حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. تو لوگوں کو جمع کیا، علم والوں کو، کہ بھائی بتاؤ اس کے پیچھے کیا بات ہے، اس کی تعبیر کیا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کے رکھ دے گا. موسیٰ پیدا ہوگا. تو
تو فرعون کو بڑا فکر ہوا کہ بھئی کریں تو کیا کریں، اپنی بربادی نہیں ہونا چاہیے، چاہے جو ہو دنیا میں اپنی تباہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان جب جانور کی حد تک پہنچتا ہے اور اس سے بھی زیادہ نیچے گرتا ہے تو اس کی ایک کیفیت بنتی ہے، بھائی لوگوں کا جو ہو جائے، میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں سب ذبح کر دیا جائیں، لڑکیاں پیدا ہو چھوڑ دی جائیں۔ تو یوں سارا معاملہ روز چلتا رہا، کئی سال تک لڑکے ذبح کرتے رہے، بچیوں کو چھوڑتے رہے۔ اور پھر معاملہ یہ آیا کہ بھئی اگر ایسے ہی بچوں کو ذبح کرتے رہیں تو آگے جا کے ہمارے کاروبار کون سنبھالے گا، ہمارے یہاں پر نوکریاں کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا، کہ لڑکے سارے ختم ہو جائیں۔ تو کہا بھئی ایک کام کریں کہ 1 سال قتل کریں، 1 سال چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اس سال وجود دیا جس سال چھوڑ دینے کا نمبر تھا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی سیف پیریڈ میں پیدا کر دیتا تو لفڑائی کوئی نہ ہوتا، لیکن اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار نہ ہوتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا فرمایا جس سال قتل کرنے کا نمبر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کی پیدائش ہوئی ایک دم گھبرا گئی۔ اب اللہ دل کی دنیا کی رہبری کر رہا ہے، وہ بے قرار ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، بچے کو کیسے بچائیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ گھبراؤ نہیں، ایک صندوق لاؤ اور بچے کو صندوق میں ڈال دو اور اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دو۔ اب ماں کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ صندوق جائے گا کدھر؟ تو اللہ پاک کی طرف سے جواب ہوا کہ جائے گا وہاں جہاں سے موت کا خطرہ ہے، جائے گا فرعون کے پاس۔ تو ایک دم گھبرا گئی۔ اللہ پاک نے الہام فرمایا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، میں اس بچے کو تمہاری گود میں لوٹاؤں گا اور بعد کی زندگی میں رسالت کا تاج اس کے سر پر سجاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ وہ صندوق لے کر آئیں اور بچے کو ڈالا، دریا کے حوالے کیا، اور پھر ہوا وہی کہ وہ گیا فرعون کے محل کی طرف، فرعون کے محل کی طرف۔ دریا میں اس نے بڑا عالیشان محل بنایا تھا، تو دریا کی ایک لہر اس کے محل کے اندر سے گزرتی تھی، باقاعدہ سوئمنگ پول جیسا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ اور اس کی بیوی وہاں بیٹھے اور صندوق آیا تو دیکھا کہ صندوق میں بچہ ہے۔ تو فرعون نے بیوی سے کہا کہ یہی بچہ میری ہلاکت کا ذریعہ بنے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا، جب دیکھو جب تم کو وہی بچہ نظر آتا ہے، سو کے اٹھیں تو اور سوئیں تو وہی بچہ تمہیں دکھتا ہے، ایسا کمزور سا بچہ، ایسا چھوٹا سا بچہ اور اتنا پیارا بچہ، یہ ہماری ہلاکت کا کیوں ذریعہ بنے؟ یہ تو ہماری اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ ہمیں اولاد کوئی نہیں، اپنے آپ کو خدا کہنے والا ایک بچہ نہیں پیدا کر سکا، کہا کہ ہمیں اولاد تو نہیں، اس کو ہم رکھ لیں گے، ہمارا اپنا بیٹا ہوگا۔ تو فرعون نے کہا دیکھ تیری آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو سکتا ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ خیر اب محل میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اب فرعون کو بھی ٹینشن ہوا۔ دیکھو اللہ نے عورتوں میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں، اللہ نے عورتوں میں بڑے کمالات رکھے ہیں، عورتیں بولتی بہت ہیں، لیکن دین کے لیے بولیں تو کمال ہو جائے۔ عورتیں روتی بہت ہیں، تشکیل بڑی بھاری کرتی۔ ہم لوگ کسی آدمی کی تشکیل میں 4 مہینہ نکالنے کے واسطے اگر 1 سال لگا دیں، چپل گھس جائے اور بڑی مشکلوں سے اس کو تیار کریں، اب وہ ہمت کرتا ہے ٹھیک ہے مولانا میں تیار ہے، لیکن نہ گھر میں جا کے بیوی سے اب بھی بس پوچھ کے وصولی لے کے آئے، اب وہ جا کے 5 منٹ میں واپس آ کے بولتا ہے کہ مولانا مورا جمیے نہیں۔ بھیا کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ اندر کی 5 منٹ کی تشکیل ہماری سال بھر کی تشکیل پر بھاری پڑے گی۔ یہ روتی بہت ہیں، یہ بولتی بہت ہیں، تشکیل کرنے کا مزاج اللہ نے ان کو خوب دیا ہے، لیکن زیور کی تشکیل کر لیتی ہیں، چپل کے واسطے تشکیل کر لیتی ہیں، کپڑوں کی تشکیل کر لیتی ہیں۔ اگر دین کے نام پر تشکیل کرنے والی بن جائے تو انقلاب ہو جائے۔ تو فرعون جو ہے وہ اللہ کی نہ ماننے والا، بیوی کی برابر مان، کہا ٹھیک ہے اس کو رکھتے ہیں، اب کریں تو کیا کریں، اس کی پرورش کا نظام کیسے چلے؟ کہا ایک کام کرو، اعلان کرواؤ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو جمع کرو کہ کسی کا دودھ تو یہ بچہ پی لے۔ وہ ڈھیر ساری عورتیں آ گئیں، ہر ایک کی چاہتی بھائی مجھے قبول کرے تو بہت سارے پیسے مل جائیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ کسی کو منہ نہیں لگائے۔ اب وہ ساری پریشان، ہر ایک نے ٹرائی کیا، کسی کو قبول نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ادھر ہی تھیں، فرعون سے کہا کہ میں ایک نیک خاتون کو جانتی ہوں، اگر آپ کہو تو اس کو بلاؤں، شاید یہ اس کو قبول کر لے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلا لاؤ۔ اب وہ دوڑتی ہوئی آئیں امی کے پاس اور آ کر کہا کہ امی ہمارا بھائی تو محل میں پہنچ گیا اور کسی کو قبول نہیں کر رہا، امی آپ چلیے شاید آپ کو قبول کر لے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ماں کس بے قراری کے ساتھ نکلی ہوگی، کس محبت کے ساتھ نکلی ہوگی۔ 2 دن میں ICU میں بچہ اگر ایڈمٹ ہو جائے اور اس کے بعد ماں کی آنکھوں کے سامنے ہے کئی عورتیں ہوں، تو دیکھنے والی نظریں صرف ان عورتوں کو کا چہرہ دیکھ کر بتا دیں گے کہ اس بچے کی والدہ اس میں کون ہے۔ ماں کی بے قراری، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، اب آپ اندازہ لگائیے کس بے قراری کے ساتھ وہ آئی ہوں۔
لیکن اللہ کی شان بھی بڑی عجیب شان ہے، دل میں محبت بھرنا اللہ کی قدرت ہے، اور دلوں سے محبت کھینچ لینا بھی اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ تو جب محل میں آئی تو اللہ نے دل سے محبت کو کھینچ لیا، بالکل پرائی عورت کی طرح سے آ کر بچے کو گود میں لیا، جو ہی لیا تو قبول کر لیا۔ کہا کہ دیکھو میں دودھ ادھر نہیں پلاؤں گی، میرے گھر بھیجو گے تب پلاؤں گی۔ کہا ٹھیک ہے، بالکل یہی کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس طرح اللہ پاک نے گود میں لوٹا کے دکھایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی موت کے لیے پیسے تقسیم ہوتے تھے، اسی خزانے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا نظام چلا کے دکھایا۔ یہ ہمارے اپنے اللہ کی قدرت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم سب کے لیے پیغام ہے اور ساری امت کے لیے پیغام ہے کہ آج ساری دنیا کی طرف تو ہم دوڑ ہی رہے ہیں، اسباب کی طرف تو ہم دوڑ ہی رہے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا کہ اسباب میں چل پھر لیا کرو، اپنی کمائی دھندے کر لیا کرو، حلال کمائیاں اختیار کیا کرو، لیکن ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو دوڑنا تو اللہ کی طرف دوڑنا۔ تو ہماری اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف دوڑیں، جس کو قرآن نے کہا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے لوگوں تم اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، اسباب کی طرف نہ دوڑنا، پیسوں کی طرف نہ دوڑنا، حکومت کی طرف نہ دوڑنا، ہاں چل پھر لیا کرو، کمائیاں کر لیا کرو، حلال کمائی اختیار کر لیا کرو، لیکن دیکھو دوڑنا تو تمہیں اپنے اللہ کی طرف ہے، دوڑنا تو تمہیں جنت کی طرف ہے، کیونکہ دنیا کی دوڑ وہ دوڑ ہے، انسان چاہے جتنی لمبی پرواز کر جائے، چاہے جتنی بڑی پرواز کر جائے، بالآخر اس کا اختتام تو قبر کا گڑھا ہے، بالآخر اس کا اختتام تو موت ہے، بالآخر کے سارے اسباب تو ہاتھ سے نکل جانے والے۔ اس لیے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی ذات کو زوال نہیں، اللہ کی صفات کو زوال نہیں، ہمیشہ سے کوئی تو کہا کہ اللہ، ہمیشہ تک کوئی تو اللہ، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا رب کون؟ تو قرآن نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تم نے رب کو پایا سب کو پایا، تم نے رب کو کھویا سب کو کھویا۔ آج دنیا میں حالات بڑے ٹف ہیں، آج دنیا میں حالات بڑے سنگین ہیں، زمین اپنی وسعت کے باوجود مسلمانوں پر تنگ ہے۔ ان تنگ حالات میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، بس ہمیں اپنے سبق پر لوٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مقصد پر لوٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ حالات آئے ہیں، اس سے پہلے بھی دنیا میں بڑے سخت حالات ہوئے، اس سے پہلے بھی مسلمانوں پر، اسلام پر اور بڑی بڑی مصیبتیں مسلمانوں پر آئیں، لیکن پیارے بھائیوں ہم سب کے لیے پیغام کہ ہم اللہ کے در کی طرف لوٹ جائیں، ہم اللہ کی رسول کی در کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی رسول کی پاکیزہ زندگی پر آ جائیں۔ اللہ کی قسم، جیسے ہر زمانے کے انسانوں کے لیے پانی اللہ پاک نے پیاس کے بجھنے کا ذریعہ بنایا، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ پاک نے نجات کا ذریعہ بنایا۔ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین ادھورا نہیں ہے، ہمارا دین قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اپنی دھرتی پر اتارا، اور ہر زمانے کا انسان، چاہے وہ فضاؤں میں اڑنے والا ہو، چاہے وہ حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والا انسان ہو، اور چاہے افریقہ کے جنگلات میں غربت میں زندگی گزارنے والا انسان ہو، اللہ کی قسم ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی میں اس بندے کے لیے رہبری ہے، مجھے زندگی گزارنی کیسی ہے۔ یا ہمارے نبی کی زندگی کا معجزہ کہیے، یا اللہ پاک کی قدرت کہیے، یا اللہ پاک کی شان کہیے کہ کیا خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ دنیا کا ہر زمانے کا انسان ہو، اس کے لیے حضرت کی زندگی میں رہبری موجود ہے، حضرت کی زندگی میں راہیں موجود ہیں کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہاری جوانیاں، تمہارے کاروبار، تمہارے غربت، تمہاری مالداری کیسی ہونا چاہیے۔ اللہ نے بڑا خوبصورت دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے عطا فرمایا۔ امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، اور سڑک پتی ہو، کروڑ پتی ہو، چپرازی ہو کہ وزیر اعظم ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بندے کے لیے رہبری موجود ہے، گائیڈ لائن موجود ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ان ٹف حالات میں ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہم اللہ کی قدرت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ طاقت والے ہیں، اللہ وہ اللہ ہے جو فرعون کی گود میں موسیٰ کلیم اللہ کو پالنا جانتا ہے، جو بھڑکتی آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو زندگی دینا جانتا ہے، جو چلتی چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچانا جانتا ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندگی دینا جانتا ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جو مکڑی کے جانوں سے اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتا ہے، کبوتری کے انڈوں سے اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ زبردست قدرت اور طاقت اللہ کی ہے۔ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے،
ہمارا اپنا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو خوش کریں۔ وہ خوش ہوں گے تو دنیا بھی بنائیں گے، وہ خوش ہوں گے تو آخرت بھی بنائیں گے۔ اور ان کے خوش کرنے کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ حسن جمال، جاہ و جلال، حسب نسب، بینک بیلنس، گاڑیاں سواریاں، ان کی بنیاد پر اللہ کے یہاں پر بندوں کی قیمت نہیں لگا کرتی۔ اللہ کے یہاں پر بندوں کی قیمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کی وجہ سے لگا کرتی ہے کہ بندہ نبی کا عاشق بن جائے، بندہ نبی کا غلام بن جائے، بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دے دے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے پاس تو ہمارے نبی کی زندگی موجود ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہم اوروں کے پیچھے چلنے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں گائیڈ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں رہبر بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ساری کائنات کی امت کا سردار اللہ پاک نے ہمیں بنا کر بھیجا۔ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں اوروں کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ساری انسانیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ساری انسانیت سے ہمیں کرانا ہے کہ سارے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئیں، آپ کی پاکیزہ اداؤں پر آئیں، تاکہ دنیا بھی اللہ ان کی بنائے اور آخرت بھی اللہ پاک ان کی بنائے۔ تو ہم سب کو یہ بات آج کے حال میں سمجھنا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا۔ آج دنیا میں مسلمان جو مشکلوں کا شکار ہے، جو حالات اور تنگیوں کا شکار ہے، یہ اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، ان کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ہماری کشتی جو منجھار میں پھنسی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ ہم آئیں تو صحیح ان کی زندگی پر، ہم آئیں تو صحیح ان کی اداؤں پر، اللہ کی قسم اللہ بیڑا پار کر کے دکھائے گا، اللہ اپنی مدد اتار کے دکھائے گا۔ اللہ کی مدد کے اتارنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے کہ ہم ان کی اتباع پر آئیں، ہم ان کی سنتوں پر آئیں۔ انہوں نے ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھائی، انہوں نے ہمیں کامل دین سکھایا، جس دین میں بتایا کہ سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے، تم اللہ کو راضی کرنے والے بنو۔ اس میں اللہ پاک کے ہمیں بڑے بڑے احکامات سکھائے گئے۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات سے مزین کریں، اللہ کے احکامات سے مزین کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو عمل کی راہوں سے اللہ سے جڑنا سکھایا ہے، عمل کی راہوں سے اللہ سے جڑنا سکھایا۔ اللہ نے ہمیں بہت سارے اعمال عطا فرمائے کہ دیکھو ان اعمال کی راہوں سے تم اللہ سے جڑنے والے بن جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعمال دیے، جیسے نماز کا عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا، کیسا عالی شان عمل ملا، کیسا خوبصورت عمل ملا۔ اس کے بارے میں کہا کہ اسلام کی علامت نماز ہے، اس کے بارے میں کہا کہ اسلام کی بنیاد نماز ہے، اس کے بارے میں کہا کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ جو نماز کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بارے میں وعدہ سنایا کہ جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، اللہ اس کو دو نعمتیں عطا کرتا ہے، 2 پروانے عطا کرتا ہے، ایک تو جہنم سے خلاصی کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ کتنا بڑا عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا نماز کا، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وعدے بھی سنائیں، وعیدیں بھی سنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا آگ جلانے کا ایندھن اکٹھا کریں، لکڑیاں لائیں، ایندھن لائیں، پھر ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو اپنے گھروں پر بلا عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ وعدے بھی سنائے ہیں اور وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ کتنا بڑا عمل! کتابوں میں لکھا ہوا کہ نماز مومن کی معراج ہے، جیسے معراج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کتنا طاقتور عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ ہمارا موبائل کا ٹاور بھی تو بہت ساری مرتبہ فیل ہو جاتا ہے اور کانٹیکٹ صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ نے نماز کا وہ
پاورفل عمل اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ ایمان والا اس کو 10 نمبر ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں تو وہ فرش سے لے کر عرش تک کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندے سے نماز میں بات کرتا ہے۔ ہم نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے فوراً جواب اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ہم نے کہا الرحمن الرحیم، ادھر سے جواب اترا اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ہم نے کہا مالک یوم الدین، فوراً جواب آیا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر سے جواب آیا ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا وہ اسے مل گیا۔ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم اخیر تک، تو ادھر سے جواب آیا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ آیت کا پورا ٹکڑا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا وہ اسے مل گیا۔ کیا طاقتور عمل اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نماز کے اہتمام پر آئیں، اور اہتمام یہ ہے کہ اذان سے پہلے نماز کی تیاریاں شروع کر دیں، یا کم سے کم اتنا ہو کہ اللہ اکبر کی صداؤں کے بعد ہمارا اپنا کوئی کاروبار نہیں، سب سے بڑی بات اللہ کے در پر حاضر ہونا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دین کی خدمت میں بندے نے گزاری، 6 سال 6 مہینہ حدیث کا درس دینا، اور 6 مہینہ اللہ کی راہوں میں در در پھرنا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اپنی زندگی اس بندے نے اللہ کے دین کے نام پر لگائی، دنیا سے رخصت ہوئے، کسی کو خواب میں ملے، خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا کہ بھائی اللہ نے تو بڑے درجے دیے، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، وہ ہمارا جو پڑوسی لوہار تھا نا، اللہ نے اس کو بھی وہی درجہ دیا جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا۔ خواب دیکھنے والے کی آنکھ کھل گئی، وہ سوچا بھائی اتنا بڑا مقام اس لوہار کو کیسے ملا؟ لوہار کے گھر وہ بندہ گیا، جا کر گھر والوں سے پوچھا کہ لوہار کا عمل کیا تھا، تو انہوں نے 2 عمل بتائے تھے۔ ایک تو کہا کہ دیکھو اس کا کوئی اتنا خاص عمل نہیں تھا، بس حلال کمائی تھی، دن بھر لوہا پیٹنا، اس کے اوزار تیار کرنا۔ البتہ بات اتنی تھی کہ جب اللہ اکبر کی صدائیں مسجد کے میناروں سے بلند ہوتی تھی، اس کا ایک بھی ہتھوڑا اپنے لوہے پر نہیں پڑتا تھا، ہتھوڑا آگے ہے تو آگے چھوڑ دے، پیچھے ہے تو پیچھے جوڑ دے، فوراً نماز کے لیے جاتا تھا۔ اور دوسرا عمل یہ تھا کہ رات میں جب تھک ہار کے گھر پر واپس آتا اور اپنے بستر پر لیٹتا، سامنے عبداللہ بن مبارک کا گھر تھا، وہ اپنے گھر کی چھت پر رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ یہ بندہ بڑی حسرت سے کہتا تھا اللہ یہ کتنا مبارک آدمی ہے، دن میں آپ کے دین کی خدمت کرتا ہے اور رات میں آپ کی عبادت کرتا ہے، میرا تو دن بھی لوہا پیٹنے میں گزرتا ہے اور رات سونے میں گزرتی ہے، کاش میں اس کے جیسا ہوتا۔ تو کہا کہ بس اس کے اس اعمال نے اس کو وہاں پہنچایا جہاں پر اللہ پاک نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا۔ تو نماز بہت بڑا عمل ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، انتقال کے وقت وصیت فرمائی، وصیت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد نہ چھٹی ہو، کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھٹی ہو، اور عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کبھی نہ چھٹی ہو۔ غیر مؤکدہ جس کو اپنے لوگ بھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا، تو کہا وہ بھی نہ چھوٹی ہو۔ اب انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا، اتنے بڑے آدمی اور ان کے خلفاء میں بڑے بڑے اولیاء اللہ وہ سارے جمع، بڑے بڑے علماء جمع۔ اب وصیت پڑھ کے سنائی گئی کہ بھئی یہ وصیت ہے کہ ایسا آدمی نماز جنازہ پڑھائے گا تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، تہجد نہ چھوٹی ہو، عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کبھی نہ چھوٹی ہو۔ سارے لوگ کنارے بیٹھ گئے، ہر ایک نے کہا کہ ایسا آدمی تو ملنا ہی مشکل ہے کہ جس کے زندگی میں اتنا اہتمام ہو۔ سارے مجمع پہ سناٹا چھایا ہوا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا دلی کا سلطان شمس الدین التمش، وہ بندہ روتے ہوئے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا کہ آج میرے شیخ نے میرا راز فاش کر کے رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے کہ دلی کا سلطان زندگی میں کبھی اس بندے کی تہجد نہیں چھوٹی ہے، کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہے، عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم بھی ایسے اہتمام پر آئیں، اہتمام نماز پر۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی وسعت کا وعدہ فرمایا۔ جب اللہ کی رسول چاہتے کسی کی تنگی کو
ختم کرنے کے لیے تو آپ اس کو نماز کی وصیت فرماتے کہ دیکھو نماز کا اہتمام کرو، لہٰذا ہم نماز کے اہتمام پر آئیں، اس کی سنت نمازوں کے اہتمام پر آئیں، نفل نمازوں کے اہتمام پر آئیں۔ نفل نمازوں سے بندہ اللہ کا قریب بنتا ہے، بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دیکھنا، بندے کا بولنا، بندے کا سننا، بندے کی زندگی کی ایک ایک حرکت پھر اللہ پاک کی مرضیات والی بنتی چلی جاتی ہے۔ ہم نمازوں کے اہتمام پر آئیں۔ قیامت کے میدان میں وہ زبان بڑی بدقسمت ہوگی جو نماز میں کھڑے ہو کر اللہ اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے سے محروم ہو گئی، اور رکوع میں اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی، اور سجدے میں جا کر اپنی پیشانی اللہ کے سامنے ٹیکنے سے جو بندہ محروم رہا وہ واقعی میں بہت بڑا محروم ہے۔ ہم نماز کے اہتمام پر آئیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بہت سارے اعمال دیے، ہم ان اعمال کے اہتمام پر آئیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق سکھائے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، بندوں کو دینا سکھایا، بندوں کو معاف کرنا سکھایا، اوروں کے حقوق ادا کرنے سکھائے۔ اس میں بڑی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ دیکھو یاد رکھنے کی بات ہے، جو مدد اللہ کی 2 رکعت نماز کے بعد آئے گی نا، ماں کی خدمت پر بھی اللہ پاک کو مدد اتار کے دکھائے گا۔ جو مدد بندے کو 2 رکعت نماز پر اللہ پاک اتارے گا، وہی مدد لوگوں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی اللہ پاک اتار کے دکھائے گا، اور گناہوں سے بچنے پر بھی اللہ پاک اتار کے دکھائے گا۔ وہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ آقا نے سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر میں نکلے اور بارش شروع ہو گئی، تو بارش سے بچنے کے لیے تینوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اب بارش تھی، آندھی طوفان تھا، اوپر پہاڑ سے جو ہے ایک بڑی چٹان لڑکتے ہوئے آئی اور آ کر پتھر اس پر فٹ ہو گئی غار پر۔ اب وہ تینوں نے بڑی کوشش کی لیکن بڑی وزندار تھی۔ اب تینوں نے یہ کیا کہ بھائی ایک کام کریں، اپنے اعمال جو خاص ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو وہ اعمال جو ہے اللہ سے پیش کر کے ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک بندے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے بھی بچے بھی تھے، اور میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا۔ رات میں جب بکریاں چرا کر گھر آتا، بکریوں کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، اس کے بعد بھی بچوں کو دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کافی دیر سے گھر پہنچا، جب پہنچا تو اب دودھ نکالا اور ماں باپ کے پاس لے کر گیا تو دیکھا وہ تو سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو اٹھانا بھی پسند نہ کیا، اور بھی بچے بھی بھوکے تھے، ماں باپ سے پہلے بھی بچوں کو دینا بھی میں نے پسند نہ کیا۔ میں ساری رات ماں باپ کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ رات میں جب وہ اٹھے کافی دیر کے بعد میں نے پہلے ان کو پلایا، بعد میں بھی بچوں کو پلایا۔ اللہ اگر یہ ماں باپ کی خدمت آپ کو پسند آئی ہے، آپ ہمیں یہاں سے نجات دے دیجئے۔ وہ چٹان تھوڑا سا خسک گئی، نکلنے کا راستہ نہیں ہوا۔ اب دوسرے بندے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں گناہ کے لیے اس کے قریب جاؤں۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا، وہ ہمیشہ انکار کرتی، حالات نے اس کو بے قرار کر دیا، تنگی اور فاقے آ گئے، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو پیسے بھی دیے، قریب تھا کہ میں گناہ کا ارتکاب کرتا۔ اس بہن نے کہا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ اللہ مجھے آپ کا خیال آیا، میں فوراً پیچھے ہٹا، میں نے پیسے بھی دے کے اس کو رخصت کر دیے۔ اگر میرا یہ گناہ سے بچنے کا عمل آپ کو پسند آیا، آپ ہمیں یہاں سے نجات دے دیجئے۔ چٹان تھوڑا سا اور خسک گئی، نکلنے کا راستہ ابھی بھی نہ ہوا۔ اب تیسرا بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں پر مزدور کام کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اور کام کیا اور بغیر پیسہ لیے چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسے کو کنارے رکھا، کافی دن تک وہ نہ آیا تو میں نے اس کے پیسے کو انویسٹ کر دیا کاروبار میں، اور اس کا حساب کتاب بھی الگ کر دیا، انویسٹ کیا۔ اس کے پیسے میں ایسی برکت تھی کہ ایک بڑی وادی جانوروں سے بھر گئی اور سامان سے بھر گئی۔ کافی دن کے بعد وہ بندہ آیا اور آ کر کہا کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں، میں نے ایک دن آپ کے یہاں پر کام کیا تھا، اب مشکل میں ہوں، پیسے آپ مجھے واپس دے دیجئے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے اس کو کافی دن رکھا، جب تو نہ آیا میں نے پیسے انویسٹ کر دیے، اور اس انویسٹمنٹ کی برکت ہے کہ ساری وادی تیرے پیسے کی برکتیں ہیں، تو یہ سارا لے کر چلے جا۔ وہ بندہ بھی وہ سارا لے کر گیا، ایک بکری بھی اس نے نہ چھوڑی، میں نے آپ کے نام پر سارا کا سارا اس کو دے دیا۔ اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے آپ ہمیں نجات دیجئے۔ چٹان پوری خسک گئی، تینوں باہر نکل گئے۔ اللہ کی مدد صرف نماز پر نہیں آیا کرتی، ماں باپ کی خدمت پر بھی اللہ کی مدد آتی ہے، اور گناہ سے بچنے پر بھی اللہ کی مدد آتی ہے، اوروں کے حقوق ادا کرنے پر بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ لہٰذا ہم ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن،
ہم ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنیں، ماں باپ کے خادم بن کر زندگی گزار دیں۔ اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ جو بندہ مالدار بننا چاہے ماں باپ کا خادم بن جائے، اللہ اس کو مالدار بنائے گا۔ اور ماں باپ کو دکھ دینے والا یہ بندہ یہ بات یاد رکھے، اللہ اس کو دنیا میں پائی کو ترسائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لہٰذا ہم حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ چیز سکھائی کہ اوروں کو دینے والے بنیں، اوروں کو نوازنے والے بنیں، معاف کرنے والے بنیں، درگزر کرنے والے بنیں، اپنے سینے کو صاف اور پاک رکھنے والے بنیں، اوروں کو عزت دینے والے بنیں۔ آپ نے اپنی امت کو سکھایا اور بطور خاص اپنے گھر والوں کو سکھایا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ حسن حسین بہت بیمار ہو گئے اور بخار شدید تھا، اتر نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو دیکھنے آئے، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ کہ ابا جان ایسا ہے، بہت بیمار ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا ایک کام کرو، آپ لوگ 3 دن کے روزے کی نیت کر لو کہ اگر یہ اچھے ہو گئے تو ہم 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ تو انہوں نے نیت کر لی، وہ تو فوراً عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر ہم قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز پر۔ پیارے بھائیوں، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ آج معاف کرنا، جیسے ایک زرخیز زمین کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے، اس پر محنت نہ کی جائے، وہ زرخیز زمین بھی بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ ہائے رے ہائے، آج ہماری نسلیں بنجر ہو رہی، آج ہماری نسلیں دین سے دور ہو رہی۔ انہیں نہیں پتہ اللہ کون ہے، انہیں نہیں پتہ اللہ کے رسول کون ہے، انہیں نہیں پتہ آخرت کیا ہے، انہیں نہیں پتہ مرنے کے بعد کا جہان کیسا عجیب جہان ہے۔ وہ جنت سے بھی غافل، وہ جہنم سے بھی غافل، وہ آخرت کی گھاٹیوں سے بھی غافل، وہ اللہ سے بھی غافل، اللہ کے رسول سے بھی غافل۔ درد کی بات ہے، اگر نوجوان سے پوچھیں کہ بھائی 10 صحابہ کے نام بتاؤ، تو اکثر ایسے نوجوان ملیں گے جنہیں 10 صحابہ کے نام نہیں پتہ، اور آپ پوچھو بھائی 100 ناچنے والوں کے نام بتا دو، درد کی بات ہے۔ معاف کرنا، تو 100 ناچنے والوں سے 100 سے زیادہ ناچنے والوں کے نام پتہ ہوں گے، لیکن 10 صحابہ کا نام نوجوان کو پتہ نہیں ہوگا۔ میں نے کتنے ایسے نوجوانوں سے ملاقات کی کہ بھائی بتاؤ اپنے نبی کا نام کیا ہے، تو 10 میں سے ایک نے نہیں کہا کہ اپنے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی کی زبان پہ کچھ، کسی کی زبان پہ کچھ۔ پیارے بھائیوں، ہم کتنے دور ہو گئے، ہماری نسلیں کتنا دور ہو گئیں۔ یہ آج ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتائیں تمہارے لیے ناچنے والے نمونہ نہیں ہیں، تمہارے لیے گانے والے نمونہ نہیں ہیں، ارے ان کی زندگی تو بربادی والی ہے، ان کی زندگی تو تباہی والی ہے، انہیں خود بھی اپنی زندگی سے سکون نہیں ہے اور اطمینان نہیں ہے۔ کیوں یہ راتوں میں ڈرگس لیتے ہیں؟ کیوں یہ راتوں میں شرابیں پیتے ہیں؟ کیوں یہ راتوں میں زنا کرتے ہیں؟ اور یہ کیوں راتوں میں ناچ گانے کی محفلوں میں جاتے ہیں؟ انہیں سکون نہیں ملتا، یہ بے قرار زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ناچنے والے تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں، ان کی 3 گھنٹے کی زندگی دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھا جانا، ارے وہ تو دھوکے کی زندگی ہے جو کئی مرتبہ انہوں نے ریہرسل کر کے اس کو تیار کر کے 3 گھنٹے کی زندگی ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ ان کی اصل زندگی بڑی تباہی والی ہے، بڑی بربادی والی ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے صحابہ ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو بتائیں تمہارے لیے آئیڈیل ناچنے والی عورتیں نہیں ہیں، تمہارے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں۔ تم ان کو دیکھ کر چلو، تم ان کے پیچھے چلو، کیونکہ جو بندہ جس کے پیچھے دنیا میں چلے گا قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ حدیث میں کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس سے تو قرآن نے ایک عجیب نقشہ کھینچا ظالموں کا۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ظالم آدمی جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، جس نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ اللہ کو بھلا کر، اللہ کے رسول کو بھلا کر، قرآن کو بھلا کر، اللہ کے دین کو بھلا کر یہ اپنے آپ پر ظالم بنا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، اب حسرت اور افسوس کے مارے قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یہاں تک کہ کونی تک اپنے ہاتھ کو خود کھا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش
میں نے رسولوں کی راہ اختیار کر لی ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، گانے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، وہ خود بھی تباہ ہوئے، میری بھی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن گئے. پیارے بھائیوں، ہم اپنی بچیوں کو یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ تمہارے لیے نمونہ ہیں. ہم حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھیں، ہمارے نبی کا انداز تربیت دیکھیں. تو آپ نے کہا بیٹی روزوں کی نیت کر لو، انہوں نے نیت کر لی. اب ہوا یہ اللہ پاک نے بچوں کو شفا دی. اب میاں بیوی نے روزہ شروع کیا. کس طرح روزہ؟ ہم قربان جائیں اللہ پاک کی حکمتوں پر. اللہ نے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کے گھر والوں کو دکھ کی گھاٹیوں سے گزارا ہے، تنگیوں سے گزارا ہے، فقر و فاقے سے گزارا ہے. پہلی سحری ہے، کھانے کا انتظام کوئی نہیں، میاں بیوی نے پانی پیا، سحری کر لی، دن بھر کا روزہ. اب شام میں افطار کا انتظام کرنا ہے. حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، جا کر کہا بھائی کوئی کام ہو تو دے دے، ہم لوگ وہ کام کر دیں گے. اس نے کہا کہ بھائی دھاگا بنانے کا کام میرے پاس ہے. ڈھیر سارا اون دیا اور وہ لے کر آئے. حضرت فاطمہ نے اس سے دھاگا بنایا، دھاگا تیار ہوا، اس کے بدلے میں اس یہودی نے تھوڑا سا جو دیا. حضرت فاطمہ نے اس کو پیسا، اس کی روٹیاں پکائیں. شام میں افطار کا وقت ہوا، بس افطار کا وقت ہے اور لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنا ہے. اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے. دروازے پر آواز آتی ہے، اللہ کے رسول کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو. دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور روٹیاں اٹھا کے مسکین کو دے دیں اور پانی پی کے افطار کر لیا. دوسرے دن کی سحری پانی پر، دن بھر کا روزہ اور انتظام شام کا کوئی نہیں. اب وہ دھاگا بنایا، جو پیسے، روٹیاں پکائیں. افطار کو بیٹھے دروازے پر امتحان ہے. ایک بندے کی آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں میں یتیم ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو. ایک دوسرے کا چہرہ دے کر روٹیاں اٹھا کے یتیم کو دے دیں. پانی پر افطار ہو گیا. تیسرے دن کی سحری پانی پر، دن بھر کا روزہ اور جو پیس کر روٹیاں پکائیں. افطار کا وقت ہے، امتحان ہے. دروازے پر آواز لگتی ہے اللہ کی رسول کے گھر والوں، میں قیدی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو. روٹیاں اٹھا کے اس کو دی، پانی پر افطار کر لیا. 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس اور دن بھر کا 3 دن کا روزہ. چوتھے دن حضرت فاطمہ خود بستر پہ پڑ گئی. ابا جان اپنی بیٹی کا حال پوچھنے کے لیے گھر آئے. ہائے رے ہائے، کیا درد ہوا ہوگا اس نبی کے دل میں. ایسا امت سے محبت کرنے والا، ایسا اپنی بیٹی سے پیار کرنے والے اور ایسے نرم دل انسان کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے بیٹی کا حال دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ابا جان بڑی طبیعت خراب ہو گئی. 3 دن کی بھوک اور پیاس نے بڑا بے قرار کر دیا. ادھر آنسو آنکھوں سے چھلک رہے ہیں اور ادھر عرش پر ہلچل مچ رہی ہے. اور جبرائیل دوڑے دوڑے آ گئے اور قرآن کی کتنی ساری آیتیں لے کر آئے اور ان کی شان میں قرآن کو اللہ پاک نے اتارا. کیا عجیب قرآن اترا. ان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. کہا کہ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور اس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. یہ کون سے خاص بندے ہیں؟ ان کا کیا خاص عمل ہے؟ تو قرآن نے کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن کا خوف کرتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے. اور کیا عمل ان کا ہے؟ کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا. کیا شان فاطمہ ہے. نبی کی بیٹی کی بھی کیا شان ہے. اللہ نے واقعے کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی آیت اتاری. یہ اللہ کی محبت میں، یہ اپنی شہرت نہیں چاہتے، یہ اپنی عزت نہیں چاہتے، یہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. کیوں کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تو تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم تم سے جزاک اللہ سننا بھی نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم تو اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جس دن چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے. اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اب اس کا انعام کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کہا کہ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے برے اثرات سے بچائے گا، ان کو تازگی اور سرور عطا کرے گا. وجزاہم بما صبروا
صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ آرام دہ نشستوں پر تکیہ لگا بیٹھے ہوں گے. اور کہا کہ وہاں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے نہ سخت سردی، بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا. کیا شان ہوگی. ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، ان کے اوپر جنت کے درختوں کے سائے ان پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ واکواب کانت قواریرا، ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا. قواریر من فضۃ قدروھا تقدیرا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کا جہان صبر کا جہان ہے. یہ موبائل کا دور ہے اور نیٹ کا دور ہے، بیانات دور تک پہنچتے ہیں. میری آواز کسی ایسے بھائی کے کان کو ٹکراتی ہو جو شراب کا عادی ہو چکا ہے یا نشہ کا عادی ہو چکا ہے، یا عادی تو نہیں ہے لیکن پیسے کمانے کے لیے وہ اوروں میں ڈرگس سپلائی کرتا ہے، اوروں میں شراب میں سپلائی کرتا ہے. ارے اللہ کے واسطے صبر کر جائیں، ارے اللہ کے واسطے توبہ کر جائیں، ارے اللہ کے واسطے حلال کی طرف آ جائیں، ارے اللہ کے واسطے نشہ سے بچ جائیں. دیکھو اللہ نے کیا تیار کیا. یہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں وہاں پر ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی. عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، وہ ایک چشمہ ہے جس کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. یہ ساری نعمتیں ایسے لڑکے ان کے پاس لے کر آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تم وہاں دیکھو گے نا تو نعمت کا ایک بہت بڑا جہان دیکھو گے، ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ارے دنیا میں صبر کر لیں، ناچنے والوں کے طرز پر کڑے نہ پہنیں، ناچنے والوں کے طرز پر کان میں بالیاں نہ لگائیں. بڑے درد کی بات ہے، جسے اللہ نے مرد بنایا وہ عورتوں کی شباہت اختیار کرنا پسند کرتے ہیں. فلاں ناچنے والے نے بالی پہنی میں بھی پہن لوں گا، فلاں ناچنے والے نے فلاں کڑا پہنا ہے اور فلاں بریسلیٹ پہنا ہے میں وہ پہن لوں گا، ناچنے والے نے سونے کی چین پہن لی میں بھی پہن لوں گا. ارے نہیں نہیں، یہ ہماری راہیں نہیں ہیں. ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں جنت میں ارمان پورے کرنے ہیں. اللہ نے کہا کہ تمہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پھر کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، انہیں ان کا رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. ایسی عالی شان آیتیں اللہ نے قرآن میں اتاری. لہذا پیارے بھائیوں، ہم سب کے لیے پیغام ہے اوروں کی خدمت کرنے والے بنیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، آپس میں محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں. ہمیں دین سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے. تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں علماء سے جڑ کر چلنا ہے، ہمیں مدارس سے جڑ کر چلنا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچپن میں قرآن پاک نہیں سیکھ سکے. اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر میں بطور خاصی انتظام ہوتا ہے کہ تعلیم بالغہ بھی چلتی ہے، تعلیم بالغات بھی چلتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب مدرسے میں ماشاءاللہ تعلیم بالغہ ماشاءاللہ انہوں نے شروع کیا، اور کئی سارے بڑے عمر کے احباب پہنچتے ہیں. تو میں سارے احباب سے درخواست کروں گا، نہیں سیکھ سکے تھے، کچھ کمی بیشی ہے، ہم جا کے قرآن پاک سیکھنے والے بنیں، ہم مدارس سے جڑے، علماء سے جڑیں. دوسری بات یہ کہ جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو پیارے بھائیوں یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے. ارے یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے. اس میں حسد ہے، جلن ہے، بغض، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جاہ، حب مال ہے، گناہوں کی عادت ہے. اس کو ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے، اور پھر دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے پیارے بھائیوں دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے. اس میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ دنیا میں چلنا پھرنا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.